بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سورۃ النمل آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور داؤد کے وارث سلیمان کہنے لگے، لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں۔ بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے بارے کے اندر بتائیں گے اور ملکہ بلقیس کے واقعے سے آگاہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں کیا کیا کام ہوتے تھے اور آپ نے عمر کتنی پائی۔ یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک سکپ کیے بغیر سنیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا، آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہو سکی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے شایان شان نہ ہو۔ کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ پس ہم نے ہوا کو ان کے متحد کر دیا، آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا متحد کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرا جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتا تھا وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے۔ جن آپ کے حکم کی سرتابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد آیت نمبر 39 کے اندر فرماتے ہیں، یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا۔ اب آپ کی مرضی، آپ انہیں سزا دیں یا انہیں درگزر کر دیں، کسی کو کچھ دیں یا روک لیں، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ السبا آیت نمبر 13 میں فرمایا، جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل، مختلف مساجد اور مختلف مساجدوں کے ماڈل، بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھی، اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا۔ اس کے علاوہ دیگر معجزات سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا تھا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لیے مسخر یعنی مطیع اور فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، بس ہم نے ہوا کو ان کے لیے متحد کر دیا، آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ دیگر معجزات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا، تیز و تند ہوا کو ان کے تابع اور فرما بردار بنا دیا۔ آپ اس ہوا کو جس طرف کا حکم دیتے وہ حکم کی تکمیل کرتی، اور اسی طرح آپ ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی پگلائی کا کام سکھایا تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی دھلائی کے علاوہ تانبے کی دھلائی کا فن بھی سکھایا تھا۔ سورۃ السبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبا بہتا تھا، آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے۔ آپ گھوڑوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، آپ کے پاس بہت زیادہ گھوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد آیت نمبر 30 تا 33 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا،
جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ گھوڑوں کے معائنے میں ان کا روز مرہ کا ذکر رہ گیا۔ تب انہیں ذکر الہی کا خیال آیا جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو ان گھوڑوں کو دوڑایا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے شروع کر دیا۔ امام بخاری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شب میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی فرائض ادا کروں گا تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا، لیکن اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو جلیل القدر پیغمبر کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا۔ تب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے فوری توبہ کی اور انشاءاللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چر گئی تھیں اور اس کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ دو آدمی ہمسائے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا، اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی، دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ بکریوں کا چرواہا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا، بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں، فصل خراب ہو گئی۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا یہی حل ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے۔ دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریوں والے کو۔ جب بکریوں والا زمین کو اپنی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لٹا دیں۔ اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہو اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت 89 میں فرماتے ہیں ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، اس میں اسی قسم کا ایک اور واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھاڑ ڈالا۔ عورت چلاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا میں اس کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے تو ہی اس کی ماں ہے، جس نے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا، پھر بچہ اسے دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ قرآن میں یوں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 17 اور 18 میں، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں جمع کیے گئے، ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ ان تمام لشکر کو اکٹھا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔
سورۃ النمل آیت نمبر 19 میں ہے۔ اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار تو مجھے توفیق دے، میں تیری اس نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آپ کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 20 تا 25 میں فرمایا، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ایک بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا ہی عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کا کام مزین کر کے انہیں دکھا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اس لیے بیان کی، یہ اپنی حص کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے سے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط اسے لکھ کر دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچا۔ خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکش نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے سے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے، ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، اور یہ کہ وہ اس کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار طائف روانہ کیے۔ جب یہ طائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ پس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے طائف سے خوش رہو، جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم اس کے مقابلے پر لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی انہیں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچایا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو اس کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے۔ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نہ شکری، اور میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو۔ تخت لانے والے آدمی کے متعلق جو آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہی ہے کہ وہ ایک انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا،
اللہ تعالیٰ نے کرامات اور اعجاز کے طور پر اسے یہ طاقت دے رکھی تھی کہ وہ پلک جھپکتے تخت لے آئے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جوہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ پھر جب وہ آ گئی تو سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے۔ اس سے پوچھا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا، نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں قدرے تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا۔ اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا۔ شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا۔ پانی چل رہا تھا۔ آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا۔ وہ زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی ہوں۔ یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کیا گیا تھا۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد الاقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلی تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرم، یعنی مکہ معظمہ والی مسجد۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں بنائی گئی؟ آپ نے جواب دیا مسجد الاقصی۔ جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد الاقصی ڈھا دی، لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی۔ انہوں نے سر نو تعمیر کا کام شروع کروایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ مسجد الاقصی کے بالکل قریب ہے۔ مسجد الاقصی کی فضیلت میں بہت سی روایات ملتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد الحرم میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ مسجد الاقصی میں 500 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسرا سوال یہ کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور مسجد الاقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح کہ وہ پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسرے سوال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امید ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھ لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے۔ انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ پا لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، سورۃ الزمر آیت نمبر 30 میں فرمایا بے شک خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہوں، کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائے کہ جنات کو علم غیب نہیں، کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا خوف بہت تھا۔ آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے۔ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔
جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا، اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دیں، پھر ہتھیلی پر اپنا سر مبارک رکھ دیا۔ اس طرح اس کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جن مسلسل کام میں لگے رہے، وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا، وہ جان گیا آپ انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جن اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر میں لاٹھی کو کھا رہی تھی۔ آخر کار لاٹھی ٹوٹ گئی، سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ السبا آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو نہیں دی، سوائے گھن کے کیڑے کے جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب وہ گر پڑے، اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلع کر دیا کہ جنات بھی مخلوق ہیں، غیب دان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس پر قادر ہے۔ اور اسی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔